قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ امتی کہلانے پہ فخر کرنے والوں، ماں باپ کا احترام کرو، کافر کیوں نہ ہو۔ کافر نجس ہے، مگر کہا کہ یہ رشتہ ایسا نازک ہے جہاں آپ کو وہ کردار ادا کرنا ہے، اکرم الوالدین ولو کان کافر۔ فرمایا اکرم الجار ولو کان کافرا، اگر حسین کے ماتمی ہو، اگر سوگواران سید شہداء ہو، ماتمیاں غور سے سنو، فرمایا اکرم الجار ولو کان کافرا، پڑوسیوں کا احترام کرو، کافر کیوں نہ۔ یہ سسٹم ہے، ایک نظام ہے۔ یہ بات ہے، عجب بات ہے کہ ہم ابھی تک یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ عزاداریاں، یہ مجالسیں، یہ مرثیہ خانیاں، یہ نوحہ خانیاں شاید ایک رسم ہے۔ نہ عزیزوں، اس لیے کہ ہم رسم سمجھتے ہیں، اب ہمیشہ کرتے ہیں، نہ وقت کی پابندی، احساس، اس کو عبادت رسم نہیں ہے، یہ عبادت ہے، عادت نہیں ہے۔ یہ مجالس، یہ عزاداریاں ہمیں بلند کریں، یہ نہیں ہے ہمیشہ یہ مجالس ہوتی ہے بس ہمیشہ خاندانی لحاظ سے کرتے آتے ہیں، ٹھیک ہے کریں۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ اس نام پہ جتنا ان پٹ کرتے ہیں آؤٹ پٹ کتنا نکلتا ہے؟ آیا اس یا حسین کی صدا نے آپ کے مزاج میں کوئی نرمی بھی پیدا کی؟ یا حسین کی صدا بلند کرنے کے بعد میں ایک دوسرے کے نزدیک بھی ہوئے ہو؟ آیا ان جلوسہائے اذانیں آپ کے درمیان میں نفرتوں کا بھی خاتمہ کیا ہے یا نہیں؟ یہ ذکر حسین سراپا وحدت کا پیغام دیتا ہے، اور یہ تو ہم شیعہ سنی اتحاد کی بات کرتے ہیں، اسے بالا کر یہ ذکر پوری انسانیت کو ضابط حیات دیتا ہے۔ مرہم جوش کے بقول انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اگر حسین کا نام اتنا بلند ہے تو حسین کے عزادار کا کردار کیسا ہے؟ ماتمی کا رول کیا ہونا چاہیے؟ نفرتوں کو جنم دے رہا ہے یا نفرتوں کو جڑ سے اکھاڑ رہا ہے؟ محبتوں کو کتنا پھیلا رہا ہے؟ یہ پھر ماتمی کی ذمہ داری ہے۔ میں ذیل میں جملہ نقل کر کے پھر بات کرتا ہوں، ایک سلوات پڑھیں بآواز بلند آواز۔ امیر المومنین کی بارگاہ میں عرض کریں کہ مولا شبیر کے عزادار کی شناخت کیا ہے؟ ہمارے یہاں ہر بندہ کہتا ہے میں عزادار ہوں۔ امیر المومنین نے تقریباً ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند آواز سے، تاکہ میں اپنے بحث میں وارد ہو جاؤں۔ میرے مولا نے عزادار کے تقریباً 110 اوصاف بیان کیے، مگر میں یہاں صرف 7-8 کا ذکر کروں گا تاکہ سمجھیں، پھر اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ میں بھی عزادار ہوں یا نہیں۔
مولا شبیر کے عزادار کا پہلا جو تعارف کراتے ہیں ہم عارفون باللہ. علی امام فرماتے ہیں تب تک عزادار نہیں بن سکتا جب تک حسین کے خدا کی معرفت حاصل کرے. ماتمی وہ ہے جو شبیر کے خدا سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرے. جب بھی فرصت ملے اس خدا کا شکر ادا کرے. پالنے والے اس لائق تو نہ تھا جو میرے جیسے حقیر کو تو نے حسین جیسی پناہ گاہ عطا کی. عزادار میں صرف ناموں پہ اکتفا کرتا ہوں، وضاحت نہیں. میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ بات میں عرض کر رہا ہوں. عزادار توحید سے کربلا کا بڑا رشتہ، اس لیے کربلا والوں کا ذکر کرنے والے کی پہلی صفت یہ ہے، ماتمی کی پہلی شناخت یہ ہے کہ ماتمی خدا کی معرفت. خدا کی معرفت کیسے حاصل ہوتی ہے، کیسے ہوگی، اس کے مراحل کیا ہیں، اس کے درجات کیا ہیں، معرفت الہی میں رکاوٹیں کچھ ہیں. یہ ایک لمبا بات ہوگا. میں صرف نام بتاتا ہوں کہ اپنے بچوں کو کہوں اس طرح یونیورسٹیوں میں اسائنمنٹ دی جاتی ہیں. میں عزادار کے تعارف کے لیے صرف اسائنمنٹ بھیج کرتا ہوں. اور محمد وآل محمد بلند ترین صلوات. مولا فرماتے ہیں کہ پہلی شناخت عارفون باللہ. شبیر کا ماتمی اس کی معرفت رکھتا ہے جس نے اس کو حسین جیسی پناہ گاہ عطا کی. دوسری تاکہ ہمارے بھائیوں کے ذہنوں میں ان غلط فہمیوں کو دور کریں کہ زبان میں جان کے دیکھے کہ اس زبان پہ کس کا نام لے رہا ہوں. جو یہ کہہ رہا ہے کہ انی احب الصلاۃ، میں نماز کا عاشق ہوں، تو ماتمی نماز کے ذکر کو آر نہ سمجھے. العاملون بأوامر اللہ. ماتمی کی دوسری شناخت امیر فرماتے ہیں عزادار وہ ہے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرے. ماتمی وہ ہے جس کے ہاتھ پاؤں زبان سے دوسرا محفوظ رہے. یہ ماتمی ہے. عزادار یہ ہے وہ کسی کی اذیت کا سبب نہیں بنتا بلکہ اس ماتم یا حسین کی سزاؤں کے ذریعے سوئے ہوئے ضمیروں کو بیدار کر رہا ہے. مسلمانوں بیدار ہو جاؤ. یہ سڑکوں پہ ماتمی حلقے سزائیں بلند کر رہے ہیں. اور مسلمانوں کہاں گئی تمہاری غیرت؟ مختلف خداؤں کو ماننے والے ایک ہو گئے ہیں. ایک خدا کے ماننے والے ابھی ایک نہیں ہوئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. تو کبھیاں ہو دوسرے سے نزدیک ہو جائے. یہ غلط فہمیاں دور کے میں یہاں ایک جملے معترضہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو غلط فہمیاں پیدا کی گئی ہیں کہ عموماً یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے احباب کے ذہنوں میں یہ بات رکھی گئی کہ بھائی امام حسین کو ان لوگوں نے قتل کیا ہے اور بیویوں نے ان کو بددعا کی، یہ پیٹتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے پہلی بات. اب میرے ساتھ ہے میں کبھی بھی مناظرہ کا گفتگو کرنے کا عادی نہیں ہوں. آئیے ایک مرتبہ تاثر کی پٹیاں اتاریں. آپ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے مارا مگر پہلے اور فیصلہ کریں کہ مارنے والا کوئی نان مسلم نہیں تھا. ہاں
عیسائی نہیں تھا، کوئی یہودی نہیں تھا، مارنے والا مسلمان تھا۔ پہلے میرے دو سوالوں تین سوال ذہن میں رکھیں، یا آج میں اپنے بھائی جو مجالس میں بیٹھے ہیں یا جو آ نہیں رہے ہیں ان تک میری صدائیں پہنچاؤ کہ بھائی آپ نفرتوں کو جنم نہ دو، مسئلے کو حل کریں۔ یہ مسئلہ نہیں کہ یہ پیٹنا کہاں لکھا ہوا ہے، یہ علم کہاں لکھا ہوا ہے، یہ سب بعد میں ثابت کریں گے جب اصل مسئلہ حل ہو جائے۔ کہ میں اوصاف کی طرف آؤں، میرا یہ رخ نہیں تھا، میں نے کہا چلو بتا دوں آج آپ کو۔ بھئی مسئلہ یہ ہے، سوال شجاعی کا یہ ہے کہ رسول اللہ کے انتقال کے بعد 50 برس کے مختصر عرصے میں امت نے کیوں اس کو مارا جس کی سفارش خود رسول نے کی؟ کاندھوں پہ اٹھا کے دکھایا، ایسے ہے یا نہیں؟ پہلا سوال جا کے جواب تلاش کرو، کوئی اختلاف نہیں، صحیح گلی سے تحصیل کی پٹیاں مارو۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے کیا یہ انصاف ہے کہ نبی کے نوابنے ہاں کوئی قتل ہو جائے، اپنے ہاں کوئی چوری ہو جاتی ہے تو جدید انداز سے آج کل تو کتوں کے ذریعے بھی چور ڈھونڈے جاتے ہیں؟ مسلمانوں کیا یہ سوال نہیں ہے کہ نبی کے اوپر کلمہ پڑھنے والے کو 1382 برس گزرے ہیں ابھی تک اپنے نبی کے نواسے کے قاتل کو تلاش نہیں کیا ہے؟ کیا یہ علمیہ نہیں ہے؟ کیا یہ سوالیہ نشانی نہیں ہے؟ جو نبی کے نام پہ ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اسے پوچھو کہ معاشر میں مصطفیٰ کو کیا جواب دو گے؟ پہلا سوال، تاکہ میں آتا ہوں اپنے پاس پہ، پہلا سوال آؤ بیٹھیں، پہلے یہ سوچو کہ کیوں مارا؟ ٹھیک ہے، پہلا سوال کیوں نبی کے نواسے کو قتل کیا گیا اور اس انداز سے؟ پہلے کیوں؟ دوسرا سوال کس نے مارا؟ نہیں شیعہ نے مارا، نہیں سنی نے مارا، تو پھر دونوں آؤ میدان میں اترے۔ یہ اس پہ یقین ہے کہ مارنے والا کلمہ گو ہے، پھر تلاش کریں، ہاں مسئلے کو حل کریں کہ آخر کیوں مارا، پھر کس نے مارا۔ جب یہ دو چیزیں حل ہو جائیں گی تو بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ نفرتوں کو جنم نہ دو، محبتوں کو تقسیم کرو، ایک دوسرے کے نزدیک ہو جاؤ۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اگر سیاسی جلسہ ہو تو سنی بھی وہاں، وہابی بھی وہاں، الحدیث والا بھی وہاں، شیعہ بھی وہاں، اور نبی کے نواسے کا ذکر ہو صرف شیعہ کیوں؟ کیا حسین آپ کے نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں؟ کیا یہ کہنے سے بری و ذمہ ہو جاؤ گے؟ حضور ہم بھی مانتے ہیں، کیا مانتے ہیں؟ یاد مل کے منائیں، مل کے، میں عرض کر رہا تھا یہ مقدمہ تاکہ ذہن میں جو خدشے ہیں وہ دور ہو جائیں۔ حسین نے فرمایا میرے مقابلے میں جو افراد ہیں، جو افکار ہیں، وہ شیطان کے مرید ہیں، جنہوں نے لسن اللہ ہؤلاء لسن طاعت الشیطان وترکوا طاعت الرحمن، انہوں نے رحمان کی راہ کو چھوڑ کر شیطان کی راہ
مرید بن جائے تو پھر انسان کی سوشل لائف کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے. اور سمجھیے میرے مولا اسی خطبے میں فرماتے ہیں کہ جب شیطان کی پیروی کی جائے اور رحمان کی راہ کو چھوڑا جائے تو اس کا اس سماج میں پہلا اثر ہوتا ہے فساد، نفرتیں، انتشار، اختلاف. یاد رکھو سنی شیعہ کا دشمن نہیں، شیعہ سنی کا دشمن نہیں، تمہارا وہ دشمن ہے جو قرآن کا دشمن ہے، جو مصطفیٰ کا دشمن ہے. بچوں میں نفرتوں کا بیج نہ بو. یاد رکھیے. اب تیسری صفت عزادار کی تاکہ پاس نوازا جائے. ہم اہل الفضائل. حسین کا ماتمی اتنا بڑا فضیلت ہوتا ہے اس کو خود کو اپنی زبانی تعارف کرانا نہیں پڑتا. اس کی زبان اتنی شیریں ہوتی ہے، اس کا میل جول اتنا اچھا ہوتا ہے، اس کا کردار اتنا بلند ہوتا ہے. دور سے کہتا ہے کہ یا جب سے اس نے یا حسین کہا ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بولتا. جب یہ آنکھیں حسین پہ گریاں ہوئی ہیں، یہ آنکھیں کسی چیز ناموس کی طرح میری نظر کر کے نہیں دیتے. یہ آنکھیں حسین کی امانت ہے. ہم اہل الفضائل. اب آئیے چوتھی صفت مولا فرماتے ہیں الناطقون بالصواب. حسین کا ماتمی تب تک نہیں ہو سکتا. عزادار کی چوتھی شناخت جو امیر المومنین کراتے ہیں فرماتے ہیں الناطقون بالصواب. ماتمی جب بھی بولتا ہے صحیح بولتا ہے اور سچ بولتا ہے. ماتمی کو جھوٹ سے نفرت ہے. کہ ہم خود اپنا جائزہ لیں کہ ہم ماتمی ہیں یا نہیں. یہ باتیں یہ یہاں جمع ہونا کھانا پوری کے لیے نہیں ہوتی. میرے مولا امام علی علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا ملکہ سب چیزیں چھوڑ کے آرام کا بستر چھوڑ کے لوگ نیچے بیٹھتے ہیں، یہ مجلس لوگوں کو دیتی کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں بند خلقنا. حسین کی مجلس عزادار کو پاکیزہ کردار رہا کرتی. پتہ چلے. اور آپ حضرات سے بھی کہتا ہوں کہ دیکھو فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کرنا. الناطقون بالصواب. چوتھی ہوئی یا پانچویں صفت یا چھٹی؟ میرے ساتھ آئے ہیں یا سن رہے ہیں؟ جی پانچویں بتاؤں گا یا چھٹی؟ کہاں سے؟ اساؤ حسبو. اب ماتمی کو یہاں پہچانو. امیر فرماتے اساؤ حسبو لم یظلمو. حسین کا ماتمی وہ ہے اگر عملی پریکٹیکل لائف میں اگر اس کو غصہ بھی آ جائے تو غصے میں بھی ظلم نہیں کرتا. اس لیے جب نعرہ حیدری اس کی زبان کا زینت بنتا ہے تو علی کی وہ وصیت بھی یاد کرتا ہے. اور نعرہ حیدری بلند لگانے والوں علی آپ کو پیغام دے رہا ہے. اور اگر میرے شبیر کے سودواروں عزاداروں امیر فرماتے کونو لظالم خسرا وللمظلوم اولا. اگر شبیر کے ماتمی ہو تو ظالم کے دشمن بنو اور مظلوم کے حامی بنو. یہ مجالس ہے انسان کو شعور دیتی ہے. امام ہادی فرماتے ہیں طیباً لخلقنا وطہارۃ لانفسنا. کاش عزادار اس رخ کو سمجھ لے.
طہارتاً لانفسنا، اس طرح اپنے اپنے ظاہر کو صاف کرتے ہیں. پارٹی پہ جانا ہے، لباس بھی ایسا ہو، کھاٹا میں تو کلف والا ہو، پرفیوم ہو، شو کی پہلے یہ ظاہر کو جتنا صاف کرتے ہو تو حسین کی مجلس سے ایک اور کردار ادا کرتی ہے. طہارتاً لانفسنا، جس طرح ظاہر کو صاف کرتی ہو حسین کی مجلس عزادار کے باطن کو صاف کرتی ہے. تب تک عزادار نہیں بن سکتا جب سے حسین کی صدائیں بلند کرتا ہے. اس کے وجود میں منافقت نہیں ہوتی، حسد نہیں ہوتا، کینہ نہیں ہوتا. یہ ماتمی کی شناخت ہے. اگر یہ صفت ہے تو پھر عزادار نہیں ہے. اسے فالو کر. کاش اگر ان نقاط کے اوپر غور کیا جائے تو بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں. مجلس یا حسین کی صدا، مرثیے، نوحے، سور و سلام انسان کی سوچ کو آفاقی کرتے ہیں. جو مولانا کیا سنو، یہاں سے پہلے کون سی بھی سوچ رکھے مگر جب فرش عذاب پہ بیٹھتا ہے تو حسین سے عہد و پیمان کرتا ہے. شبیر یہ ماتمی لباس پہننے کے بعد میں یہ پا پر رہنا، سر پر رہنا، یہ عزادار آپ سے وعدہ کرتا ہے حسین میں حق اس کو کہوں گا جسے تو حق کرتا. میں نہیں. اگر یہ سوچ آ جائے بہت سی نفرتیں ختم ہو جائیں گی. میں نہیں ہوں، حق اس کو بولوں گا جسے حسین نہ کہے، ایسے نہیں جسے شجاعی کہے. میری سوچ کے اختراع کا نام حق نہیں ہے. حق اس کو کہوں گا جسے حسین تو حق کہے، باطل اسے کہوں گا جسے تو حق. کیوں؟ یہ مجلس انسان کی سوچ کو آفاقی کرتے ہیں. پتہ کیا کہتا ہے ماتمی شبیر سے جب خلوت میں جنت میں باتیں کرنا شروع کرتا ہے اپنے امام سے، کہتا ہے مولا انی ولید لمن والاکم. آپ دنیا میں دیکھیں محبتوں کے معیار مختلف رہے. کہیں محبت کا معیار نسل، کہیں ذات، کہیں زبان، کہیں عصبیت، کہیں علاقہ، کہیں صوبہ، کہیں ملک. مگر حسین نے ان سب بتوں کو گرا کے محبت کا نیا پیمانہ دیا. انی ولی لمن والاکم. حسین میری محبت اس کے ساتھ ہے جس کی تیرے ساتھ محبت ہے، چاہے چین کے پہاڑوں میں ہے. حسین اگر تیرا ہے تو میرا. انسان کی فکر کو کربلا انٹرنیشنل بناتی ہے. تنگ نظری سے نکلو، کربلا سے آب حیات لو، فکر حسینی سمجھو. بدقسمتی سے ہمارے یہاں دن بدن یہ عزاداریوں سے پیغامی پہلو کم رنگ ہوتا جا رہا. لوگ سمجھتے ہیں مجلس یہ ہے بس واہ واہ ہو، کیا پڑھا تھا جناب نے تو. مگر آپ نے اتنا ٹائم لیا کیا؟ اس یا حسین کی سلام نے آپ کو بیدار کیا یا نہیں؟ آپ میں احساس بھی پیدا ہوا یا نہیں؟ احساس کسی کو برداشت کرنے کا موقع بھی پیدا ہوا یا نہیں؟ بردبار بھی بولے یا نہیں؟ اس مجلس نے آپ کو یہ فکر بھی دی کہ ناراض کیے ہوئے مومنین کو ان میں صلح کرائے. یہ مجالس اصل یہ ہے. مجھے بھی خیبر بدر پڑھنے آتی ہے، ایسی بات نہیں. میں بھی آپ کو بخاری کے بڑے حوالے دے سکتا ہوں، مگر اصل مجلس کا تقاضا نہیں ہے. لوگوں بیدار ہو جاؤ، عزادارو ماضی سے عبرت حاصل کرو، آنے والی نسلوں کے لیے عبرت نہ بنو.
ذہنوں سے یہ خام خیال نکال دو. یہ نہ کہو کہ ہم نہیں ہوں گے تو یہ ذکر نہیں ہوگا. یہ ذکر آپ کا محتاج نہیں. چلے لے کے خلوص کے ساتھ تقسیم کرو گے حسین اپنا کتنا مقام ہے حسین کے آزادار کا کہ صادق امام فرماتے کونو لنا زینا او ماتمیوں ہمارے لیے سنگار بنو آر نہ بنو. اپنے کردار سے کربلا کی نمائندگی کرو. حسین سفیر بنو. میں اگر آیا ہوں نا آپ کے محلے میں آیا ہوں یہاں کسی مرزا کو پاکستان کا سفیر بنا کے بھیجا جائے کتنا خوش ہوگا. مجھے بتاؤ خانہ خوشی ہے یا نہیں؟ اور جو اس میں انوال ہوگا اس کا بھی شکریہ ادا کرے گا یا نہیں؟ اسے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اگر پاکستان کی گورنمنٹ 4 سال یا 5 سال کے لیے سفیر بننے پہ کتنا خوش ہوتا ہے اور کتنا بلند مقام ہے کہ امام صادق آپ کو حسین کا سفیر بنانا چاہتا ہے. ماتمی تو حسین کا سفیر لوگوں کو حسینیت کی طرف دعوت دے. کہو یہاں نفرتیں نہیں چلتی, یہاں رنگ و ذات و پاپ کے بت گرائے جاتے ہیں. ہاں عزیزو صلوات پڑھیے باوجہ بلند آواز. مجالس اور یہ میں نے عرض کیا کہ ذہن سے یہ نکالو کہ ہم نہیں ہوں گے. نہیں, یہ تو اس کا احسان ہے. شجاعی گناہگار ہونے کے باوجود مجھے یہ بیٹھنے کی اجازت ہے, ورنہ وہ اگر اپنی قدرت کا جلوہ دکھائے نا درخت کے پتے پتے سے یا حسین کی سلام بلند ہو سکتی ہے. کیونکہ شبیر سے اس کا وعدہ تھا فَذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ. حسین بھوک اور پیاس میں تم نے مجھے یاد کیا ہے کہ میرا بھی تیری ذات کے ساتھ وعدہ ہے, جہاں میں ہوں گا وہاں تیرا ذکر ہوگا. حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, یزیدیت مردہ باد, یزیدیت مردہ باد. الذی کیونکہ ٹائم دے گا پونا گھنٹہ ہوا مقدمے میں. حالانکہ میں بچوں نے بھی کہا ذہن بھی ادھر بیٹھ بیٹھ کے بن گیا تو کچھ رسول اللہ کا مقام بھی بیان کروں, کیونکہ ہمارے یہاں یہ بڑی غلط فہمیاں بیان کی جاتی ہیں کہ حضور یہ تو رسول کا ذکر ہی نہیں کرتے. حالانکہ علی کا ذکر خود رسول کا ذکر ہے. ہم کتنا کرتے ہیں بتاؤں ایک جملہ جس علی کو پڑھتے پڑھتے نہیں تھکتے وہ علی کہتا ہے انا عبد من عبید محمد, میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. جس کے غلام کا ذکر اتنا بلند ہے تو اس کا سردار کتنا بلند ہوگا. جمال محمد علیہ السلام و جمال علی علیہ السلام بلند السلام. منظم کرو, اپنے علاقوں میں نفرتوں کو جنم نہ دو. قرآن کہتا ہے الفتنۃ اشد من القاتل. یہ فتنہ انتشار یہ قتل سے زیادہ جرم ہے. ہمارے پاس میں ایسی ہے اگر کوئی بے گناہ مارا جائے سب سڑکوں پہ آ جائیں گے, یہ قتل ہوا قتل ہوا. ایک ایک ملا دوسرے شہر سے آتا ہے محلے کا سکون تباہ کر کے جاتا ہے, کسی کا ضمیر نہیں کہتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. بیدار ہو جاؤ,
کربلا سے آب حیات ہوا، لوگوں کو کربلائی بنا اپنے آپ کے کردار سے. اس لیے میں شاید ایک مرتبہ کہا کے بھی گیا تھا، آج بھی 2 جملے کرتا ہوں تکرارا. مرحوم آیت اللہ العظمہ شیخ محمد تقی بہجت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اپنے اکثر درس خارج میں، کہا بچوں سے کہتے تھے کہ جب مجلس کے لیے جاؤ یہ نہ کہو کہ مرزا کی مجلس ہے، یہ نہ کہو کہ فلاں کی پیروں کی مجلس ہے، میروں کی مجلس ہے، یہ شہیدیوں کی مجلس ہے. نہیں آزاد اگر کوئی پوچھے تو کہاں جا رہے ہو تو جواب دو کہ کربلا جا رہا. مجلس یہاں بیٹھنے والوں کو کربلا ہی بنا. واقعی صرف یہ نہیں، مرحوم آیت اللہ العظمہ شیخ جعفر ششتری علیہ رحمہ وہ فرماتے ہیں کہ میں حسین کی مجلس کو حرم حسین سمجھتا ہوں. جو میرے سامنے کربلا کے زوار بیٹھے ہیں ان کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ فرماتے تھے جو حسین کے حرم کے آداب ہیں وہ حسین کی مجلس کے آداب ہیں. بغیر وضو کے مجلس میں نہ ہو، بن بن کے مجلس میں نہ ہو، غیروں میں سزا ہے تم نہ سزا، سوگوار بن کے مجلس میں آؤ. مجلس کے آداب سے باخبر رہو. یہ مجلس ہی ہے جس کا تعلق اصول سے بھی ہے، فروع سے بھی. یہ عزاداری کا تعلق اصول دین سے بھی ہے، فروع دین سے بھی. اصول سے عزاداری کا ڈائریکٹ تعلق امامت سے ہے. اجر رسالت کہا جائے تو رسالت سے اس کا تعلق ہے، اور فروع سے 4 شعبوں سے عزاداری کا تعلق ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر، تولا تبرع. لوگ تبرع سمجھے نہیں، گالی دینے کا نام تبرع تھوڑے کہا یہ حضور ان کے پاس نہ جاؤ یہ گالیاں نکالتے ہیں. نہیں جناب، ہمارے 5 امام فرماتے ہیں سنت النعام کو بھی حل کلام. گالی دینا کمینے کا حربہ ہے، شریف گالی تھوڑے نکالتا. لعنت اور گال میں بڑا فرق ہے. البتہ میں یہاں ایک جملہ کہتا ہوں اور عرائض کو ختم کروں، اپنے پاس کا آغاز نہیں کر رہا ہوں. ایک تو وقت بھی بہت ہو گیا ہے مجھے آئے ہوئے کہ آج کچھ سال تو میں ایک معجزہ خبر سن رہا تھا، کہہ رہے تھے مولانا آپ آ جائیں تو 8 بجے میں شروع کریں گے، لیکن وہ اتنا جلدی آنے کے باوجود میں تقریباً 11 بجے بیٹھا ہوں. وقت کی پابند. دیکھو احباب اہل بیت، تلوار کا کٹا ہوا بچ سکتا ہے مگر وقت کا کٹا ہوا نہیں بچ سکتا. امیر فرماتے ہیں جو وقت گزر گیا واپس نہیں آئے گا، آنے والے وقت کے پر یقین نہیں ہے. حال میں فیصلہ کرو وماتمیو وعزادارو. امیر فرماتے ہیں اليوم یوم العمل وغدن یوم الحساب. یہ عمل کی زندگی ہے اور کل حساب ہوگا. اور آپ سے کہا گیا تو آزنو ماتمیو، اپنا وزن کرو، اپنے کو تولو اس سے پہلے کہ تمہارا وزن کیا جائے. یہ مجالس ہے بیداری کا سبب بنے، یہ مجالس ہے احساس پیدا کر، انسانیت کا احساس. ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ مردے کو کاندھے دینے کا بڑا ثواب ہے. میں کہتا ہوں اس سے زیادہ ثواب ہے گرے ہوئے کو سہارا دو تو وہ اپنی زندگی کو بنا سکتے. یہ سب چیزیں حسین کی عزاداری سے ملتی ہیں. حسین کا ذکر انسان کو باشعور بنانا ہے. عزاداری آوارہ گردی کا سبق نہیں دیتی، بے راہ روی کا سبق نہیں دیتی. عزاداری انسان کو احساس پیدا کرتی ہے. میں ایک مثال آج کل مجالس میں کہا کرتا ہوں، صرف اگر بندہ یہ سمجھے تو پھر بھی میرا پیغام پہنچ جائے گا کہ اصل میں ہمیں احساس نہیں ہے.
میں اپنی معرفت میں سندھی میں کہا کرتا ہوں کہ اگر ماں کی یہ کو خبر پے کہ ایک سوال اردو بھی کہتا ہوں ایک سوال ہوا ان علاقے کے رہنے والوں اگر مرشد ایڑو مجھے اپو مرید کہڑو نہ میرے ساتھ نہیں ہے. ہاں سندھی میں اردو میں بھی کہتا ہوں کہ سوال مرشد ہیڑو ہوئے حسین ہیڑو تو مرید کیڑو ہو جائے ویاجی جواری بٹاکی پھر کہوں اردو میں بھی کہوں کہ اگر مرشد ایسا ہو مرشد ہو حسین جیسا مرشد ہو علی جیسا پھر حیدرآباد کے بسنے والوں فیصلہ خود کرو کہ مرید جیسا ہونا چاہیے سود خور فسادی انتشار پھیلانے والا اختلاف کو جنم دینے والا بھائی کو بھائی سے دور کرنے والا مرشد ایسا تو مرید کیسا. آپ کہیں مولانا اس جملے کی ضرورت ہے. اصل میں ہمارے پاس ایک بات عام چل رہی ہے. میں دوسرے لفظ سے کہا کہ اپنے عراج کو ختم کروں. صلوات پڑھیں بابا احمد غازی عباس علمدار لشپال بلند تر کلمات نعرہ حیدری. آپ کی سلوات بتاتی ہے کہ آپ تھکے ہوئے ہیں یا میں آپ کے مزاج کے مطابق نہیں بڑھنا ہوں. ہو سکتا ہے کہ میرا مزاج کچھ اور ہے آپ کچھ اور سننے والے ہیں. ادھر میں اگر خیبر بدر پڑتا اصل میں ہمارے پاس ایک مسئلہ ہے سن لیجئے بات کو ختم کر رہا ہوں. ہمارے یہاں بچپن سے لے کے مرد و زن جوان و پیر بچہ سب کو یہ فیڈ کرائے گا. ہم بیٹھتے ہیں محفل میں بھی کہتے ہیں کیا نام چاہیے حسین میرا حسین میرا حسین میری بیٹی کا میری ماں کا ہر بندہ کہتا ہے حسین میرا. مگر آج حیدرآباد میں سوال کر کے جاتا ہوں جو یہ کہتا ہے حسین میرا کبھی اس نے یہ کہا کہ میں حسین کا نہیں. آپ میرے ساتھ جب یہ کہتے ہو حسین میرا کہتے ہو ہم سب کہتے ہیں میرے سے اتفاق ہے سب کا حسین میرا. کبھی کسی نے کہا کہ میں حسین کا. اگر یہ سوچ آ جائے تو بہت سے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے. جب کہیں گے تو میں حسین کا پھر قدم اٹھاتے ہوئے سوچے گا یہاں چلوں گا حسین راضی ہے یا نہیں. کچھ بات سننے سے پہلے سوچوں گا میں تو میں نہیں رہا میں حسین کا ہوں. یہ میرا وجود شبیر کا ہے. یہ حسین کی امانت ہے. کہیں امانت میں خیانت تو نہیں کر رہا. اگر یہ سوچ اٹھیے اپنا تجزیہ کیجیے. بہت نازک ترین حالات سے گزر رہے ہیں. یہاں بیٹھنے والوں کی خدمت میں عرض کروں کیا آپ کو گارنٹی ہے کہ آپ کا بچہ جو ایجوکیٹر آرمی پبلک اسکول بحریہ پتہ نہیں کون سے اداروں میں پڑھ رہا ہے آپ کو یقین ہے کہ یہ آپ کا بچہ آپ کی طرح آزادار بنے گا؟ ہے کسی کے پاس گارنٹی؟ شورٹی دے گئے. پھر کتنا مشکل وقت ہوگا جب معاشر کے میدان میں باپ حسین کی صف میں کھڑا ہو اور بیٹا شمر کی لسٹ میں کھڑا ہو. کیا آپ اپنے بچوں کو حسینی بنا سکے ہو؟ کیا آپ اپنے اولاد کو حسینی بنا سکے ہو؟
یہ امانت ہے اہل بیت کی عزاداری، امانت ہے، اس کو صحیح سالم اپنے نسلوں تک منتقل کرو۔ اپنے بچے کو ماتمی میں کہتا ہوں، آج کل عجب عالم ہے، خواتین کا بھی مردوں کا بھی، میں کہا کرتا ہوں کہ مجالس میں اپنے بچوں کو لے کے آؤ، چھوٹا بچہ گود میں بٹھاؤ تاکہ حسین کے دسترخوان پہ بیٹھنے کا عادی بنے، کہ یہ بچہ ہائیجیک نہ ہو جائے۔ ہم پیسے دے کے آتے ہیں، کھیلونے جا کے کھیلو میں مجلس سن کے آتا ہے، نہیں یہ انصاف نہیں ہے، ساتھ لے کے آؤ، جلوسوں میں ساتھ لے جاؤ، آہستہ آہستہ ان کو حسینیت کی لوریاں دو تاکہ کل کانٹی نکالنے نہ پڑے۔ بس احباب اہل بیت آرائش کا تمام کیا۔ سوچو اصل مجلس یہ ہے، اگر ایک بندہ بھی یہاں تیار ہو جاتا ہے میری مجلس ہو گئی، ایک میں احساس ہوگا۔ میں تو احباب سے کہتا ہوں کہ اب ماحول یہ ہے، ایک بندہ میرے سامنے بیٹھا رہے، شجاعی ایسے مجلس پڑے گا جیسے 5000 کی مجمع پڑتا ہے۔ بندے بندے کو تیار کرنا ہے، ورنہ حسینیت کے اوپر ڈاکے بول رہے ہیں، بے دین آ رہے ہیں، مختلف چالوں سے، مختلف مکاریوں سے، کربلا سے انسانیت کو دور کر رہے ہیں۔ اس لیے عزاداروں سے کہوں، عزادار کو دوست شناس بھی ہونا چاہیے اور دشمن شناس بھی ہونا چاہیے۔ بس رات کا آدھی رات کا بھی حساب گزر گیا، چاہتا تھا امام سجاد کی شہادت پڑھوں، مگر آدھی رات کو دیکھ کے حیدرآباد والوں میرا جی چاہتا ہے اس بچی کا ذکر کروں جس کا جنازہ آدھی رات تیار ہوا۔ دعا مانگو، سفر میں کسی بھائی سے بہن جدا ہو، بھائی سجاد جیسا ہو اور بہن سکینہ جیسے، بھائی اور بہن میں عجب محبت۔ میں بہت سے مخاطب میں پڑھا، کتب میں دیکھا، جو میرے سامنے اگر شام کا زوار بیٹھا ہوا ہے، یہ بازار حمیدیہ کی جو مین گیٹ ہے باہر والا حصہ، کہتے ہیں یہ کاروان جب یہاں پہنچا تو اس بچی نے ننے سے ہاتھ باندھے، بھیا شہر سے کہو مجھے رخسار پہ تماچے لگا، بھیا اس نے مجھے اتنا مارا ہے کہ اگر سورج نکلتا ہے سجاد یہ جگہ دکھتی ہے، ظالم سے کہو مجھے پشت سے مارے، میرے چہرے پہ تماچے لگا۔ رونے والوں مختل کی زبان میں اس بچی کو بلبل حسین کہتے ہیں۔ وہ بچی جب رات کی تاریکی میں بابا کو بلاتے تھے، انسان نہیں جانور بھی رو پڑتے تھے، کبھی کہتے تھے او میرے مسافر بابا، او میرے پیاسے بابا، بابا آؤ، جسے سینے پہ سلاتے تھے وہ خاک پہ سو رہی۔ ایک روایت میں نے دیکھی تھی، شہادت سے پہلے آتی تھی بچی، بھیا جب فجر کی نماز کی تاکیرات سے فارغ ہوتا تھا یہ بچی سجاد کی آغوش میں بیٹھ جاتی تھی، کبھی کبھی کہتی تھی بھیا ہم واپس بھی چلیں گے مدینہ جانے۔ میرے مولا بہن کو تسلیاں دیتے تھے۔ راوی کہتا ہے ایک لحظہ ایسا آیا کہ بچی سمجھ گئی کہ میں مدینے واپس نہیں جاؤں۔ عجب بہور غمہ والا کہتا ہے کہ بچی نے ننے سے ہاتھ جوڑے، کہا بھیا بہن کے اوپر ایک احسان کرو گے؟ کہا بہن کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کہا بھیا میرے اوپر ایک احسان کرنا، اگر میں سفر میں مر جاؤں
سجاد میرے کفن کا بابا کے قاتل سے سوال نہ کرنا، بھیا مجھے اسے کرتے سے کفن کرنا، میں نہیں چاہتی کہ آپ جیسا بھائی سوالی بنے۔ اختلاف ہے اس بچی کی شہادت کب ہوئی، کچھ کہتے ہیں 3 سفر، کچھ کہتے ہیں 10 سفر، کچھ کہتے ہیں 13 سفر۔ حیدرآباد والوں یقین جانا 1 ماہ سے بھی زیادہ حسین کی بچی زندہ نہ رہ سکتی۔ بچی نے خواب میں بابا کو دیکھا۔ میں خود 2 بیٹیوں کا باپ ہوں۔ آپ نے جو صاحب اولاد ہے، ننھی سی بچی ہوتی ہے نا، اگر اس کو کوئی ڈانٹتا بھی ہے گھر میں بھائی یا کوئی اور عزیز، کہتی ہے کہ تیرو شام بابا آئیں گے، پاپا کو بتاؤں گے۔ ایرانی کہتے ہیں دخترہ بابا آئی ہے، بچیوں کی باپ کے ساتھ بڑا پیار ہوتا۔ رہنے والا جب عالم خواب میں بچی نے بابا کو دیکھا آدھی رات کے بعد میں، ایک مرتبہ کہا بابا چرا دیر آمدی، بابا کیوں تاخیر سے آئے ہو؟ باپ اور بیٹی کی گفتگو شروع ہوئی۔ میں مجلس کو تمام کرنے والا ہوں، رہنے والوں ایک مرتبہ بچی کی آنکھ کھلی، دیکھا کہ بابا ہے نہیں۔ اس بچی نے وہ پین کیے، حیدرآباد والوں جب شام کے در و دیوار ہلنے لگے، کبھی کبھی نہیں ابھی میرا بابا کہاں گیا، ایک دیر سے آیا اور جلدی چلا گیا۔ کبھی جناب زینب نے اٹھایا، کبھی جناب ام کلثوم نے اٹھایا، مگر بچی خاموش نہیں ہو رہی ہے۔ یزید کا سپاہی آیا، کہا قیدی کوئی جنازہ ہوا ہے؟ کہا جنازہ نہیں، میرے بہن کو بابا یاد آئے۔ اب بچی سوئے گی؟ کہاں؟ مجھے بابا کا سر دیا جائے، آرام سے پڑھ رہا ہوں تاکہ سمجھ جائے۔ رہنے والا بابا کا سر قید خانے میں آیا۔ میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں یہ باپ کے ساتھ انتہا درجے کی محبت ہے۔ قید خانے میں جب اس اشت میں سر آیا، میرے مولا نے لیا، بہن کو بلایا، سکینہ پاپا ملنے کے لیے آئے۔ بچی آئی، ایک مرتبہ جب کپڑے کو اٹھایا، یہ اتنی دکھی ہوئی بچی ہے، پہلے اپنے درد نہیں بیان کر رہی ہے، بابا کو دیکھ کر کہتی ہے میرے بابا اس طرح کس نے آپ کو قتل کیا؟ بابا آپ کی ریش میں لہو کس نے لگایا ہے؟ اور میرے مظلوم بابا اس طرح تو قتل نہیں کیا جاتا جس طرح آپ کو قتل کیا گیا۔ مرحوم قرحی نے منتخب میں 20 پین لکھے ہیں۔ بعض پین ایسے جو بندہ پڑھ نہیں سکتا۔ جب باپ سے سوال کرنے کے بعد میں اب آئیے میں بھی ایک مرثیہ پڑھ لیتا ہوں، ولو فارسی والا ہے۔ باپ سے سوال کرنے کے بعد میں اب بابا سے گفتگو کرتی ہے۔ عجب باپ تشت سر نکالا، آغوش میں رکھا، بچی نے کہا پہلا سوال کیا، آجودی کا مرثیہ پڑھا ہے مگر اس کے تمام بند تو نہیں پڑھتا۔ فرمایا بابا نظر کن سور نمرا، میرے حسین بابا میرے رخسار کو تو دیکھو۔ بابا شبی از شکر افتادن، بابا رات کے ٹائم مجھے اونٹ سے گرایا گیا تھا، بابا بیابان تھا، بھیا کا اونٹ آگے چلا گیا، بابا میں روتی رہی، میری صدائیں بلند ہوتی رہی، بابا بچی اجڑ گئی، بابا چرا دیر آمدی۔ ہمارے یہاں بھی رسم ہے، سز میں بھی اگر مدت کے بعد میں باپ اگر بیٹی کا مہمان بنتا ہے، بچی بستر بناتی ہے۔
چادر بچھاتی ہے. ذرا میں پوری شہادت نہیں پڑھوں گا، بس ایک منزل اور پڑھے میں مجلس کو ختم کرتا ہوں. رونے والوں، اب بچی نے کیا کیا؟ کہا بابا فرشی ندارم تا کنم مہمان نواز. بابا تب مہمان بنے ہو جب بچی کے پاس عجب ہے، میں تو اس طرح جملہ نہیں پڑھتا، بس یہ منزل آئی. کہا سجاد میں زمین پہ سو جاؤں، لیٹ جاؤں، بابا کا سر میرے سینے پہ رکھو، ختم کر رہا ہوں مجلس. رونے والوں، ارباب مقاتل کہتے ہیں کہ بچی سوئی مٹی پہ، بھیا نے سر بابا کا سینے پہ رکھا، بچی نے اصرار کیا سجاد اور آگے کرو، سجاد اور آگے کرو. راوی کہتا ہے جہاں کر کے سکینہ کے خشک لبوں کے ساتھ جب حسین کے لب ملے، سجاد نے صدا بلند کی، انا للہ. اماں میری بہن کی پیاس بجھ گئی، اماں سجاد سے بہن جدا ہو گئی. الا لعنت اللہ علی اعدائہم. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد.